بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد شہر میں ایک نوجوان جو تھا اس کو بے پناہ ورثہ میں دولت ملی۔ اسے دولت ملی، اسے سونے کے زیورات ملے، اسے ہیرے جواہرات ملے، اسے بہت سی دیگر جائیداد جو تھی وہ بھی حاصل ہوئی، اور یک لخت اس کے پاس امارت آ گئی۔ وہ امیر ہو گیا، اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے اسے کیا کرنا ہے۔ بہرحال وہ اسے خرچ کرتا رہا، تو خرچ کرتا اتنی اس نے خرچ کی کہ چند ماہ میں اس نے وہ عیاشی میں اڑا دی، اور وہ بھوکا ہو گیا، اور بھوکا ہونے پر وہ بیچارہ اس کو نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ، وہ ہر وقت بیٹھا روتا رہتا تھا۔ ایک دن روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، یا اس کو نیند آئی، اور نیند میں خواب آئی، اور اس خواب میں آواز آئی کہ تم مصر چلے جاؤ، اور وہاں جا کر ایک خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو کھول لو تو تم پھر کروڑ پتی ہو جاؤ گے، ارب پتی، لاکھ پتی ہو جاؤ گے آپ، میں اتنی زیادہ دولت ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ تو وہ پہلے تو خاموش رہا، لیکن کچھ دیر کے بعد اسے دوبارہ پھر وہ خواب آئی، اور خواب آنے پر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر چلو اب چلتے ہیں۔ لیکن اس کے پاس تو کرایہ بھی نہیں تھا، وہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ انہی دنوں ایک قافلہ جو تھا وہ مصر کی طرف جا رہا تھا، تو وہ اس قافلے کے ساتھ مل کے وہ بھی چلا گیا۔ وہ وہاں جس وقت گیا اور ایک ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں چوری چکاری بہت ہوتی تھی، ڈاکہ زنی ہوتی تھی، تو لوگ جو تھے نا وہ بڑے پریشان تھے، اور حکومت نے وہاں پہ بہت پہرا لگا رکھا تھا، اور رات کو پہرے دار جو تھے نا وہ پہرا دیتے رہتے تھے۔ تو وہ جب وہاں پہنچا تو دن ہی تھا، تو دن میں وہ نا اس کو شرم آتی تھی، وہ خود اتنا امیر آدمی تھا، لیکن یک لخت غربت نے آ لیا، تو بھوک سے اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ وہ کسی سے پیسہ بھی نہیں مانگتا تھا، کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ سکتا تھا، اسے اتنی شرم آتی تھی۔ اتنی دیر میں اس نے سوچا کہ چلو اندھیرا ہو جائے گا نا، تو اس کے بعد پھر میں کسی سے کہوں گا کہ مجھے روٹی کھلا دے۔ تو وہ اس انتظار میں ادھر ادھر چلتا پھرتا رہا، اندھیرا ہو گیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، وہ گلیوں میں کوچوں میں اس طرح چلتا پھرتا رہا۔ تو وہ پہرے داروں نے اس کو دیکھا کہ وہ مشکوک آدمی ہے، اس کو پکڑ لیا۔ پکڑ کے انہوں نے اسے کہا کہ تم چور ہو، ڈاکو ہو۔ وہ اس نے بہت منت سماجت کی، لیکن انہوں نے بہت اس کو پیٹا، اس پیٹنے کے باوجود بھی وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں۔ وہ ایک پہرے دار جو تھا اس نے پوچھا ہاں تو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں بغداد سے آیا ہوں، اور مجھے یہ خواب آئی تھی کہ یہاں ایک خزانہ ہے، میں اس خزانے کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس نے کہا خواب بھی کبھی سچی ہوئی ہے، تم کیا باتیں ڈھونڈ رہے ہو، تم تو غلط جگہ پہ آ گیا ہو۔ یہ ایسی خواب تو مجھے بھی آئی تھی، اور مجھے خواب آئی تھی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس کے گھر میں خزانہ ہے، جاؤ وہ خزانہ تمہیں مل جائے گا۔ تو فلاں آدمی جو تھا نا وہ وہی آدمی تھا جو بغداد سے آیا تھا نا، اس کا نام اس نے لیا تھا کہ اس کے گھر میں اس نے اپنا نام سنا، تو اس نے کہا کہ آپ نے کیا کہا، کیا نام لیا ہے؟ اس نے نام پھر اسی کا نام ہی لیا۔ اس نے سوچا کہ اس کو تو میرے نام کا پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ وہاں سے نا فوراً واپس چل دیا۔ واپس آیا، اب جب اپنے گھر آیا، اس کے گھر کا نقشہ وغیرہ جو کچھ تھا وہ بھی سارا اس پہرے دار نے بتایا کہ ایسا ہے تو ادھر ہے۔ تو وہ اپنے گھر آیا، اور گھر اس نے وہ جگہ جو اس نے بتائی تھی وہاں سے اس نے کھودنا شروع کیا، تو واقعی وہاں سے نیچے سے بہت بڑا خزانہ نکل آیا۔ تو